پاک سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے اس محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور جھوم کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہو قلم وصف محمد نہ سکے، قطرے میں کس طرح سمندر سنا سکے، گر طائر حواس جہاں چرخ پہ اڑے، ممکن نہیں کہ خاک بھی اس در کی پا سکے، اور سایہ تلک نہ دیکھ سکا جس کا آفتاب، کیا اس کے دیکھنے کی کوئی تاب لا سکے۔ ذرات انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسعت افلاک کو اس کی جولان گاہ عمل بنا دیا۔ رب فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور آگے رب فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کے عطا کردہ قلب صالح، علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں بنائے جنس کی خدمت کر سکے، وہی اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے، جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائے عمل بھی ہے، اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مضمر ہے۔ رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات، آج ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان یقان ہو جائے، اسے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کے تحت صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ جو لوگ آپ کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، تو پہلے میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، اور تم بھی دونوں جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ رب فرماتا ہے امیت اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیمہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی کی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے. سفر میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا. انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضور کے پاس حاضر ہو کے فریاد کی اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول سے اپنے گم شدہ اونٹ کا پتہ دریافت کیا. حضور نے اپنے علم کی روشنی میں فرما دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پہ کھڑا ہوا ہے. چنانچہ وہ صحابی حضور کے بتائے ہوئے مقام پہ روانہ ہو گئے. اب لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے. جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضور نے کسی صحابی کے گمشدہ اونٹ کا پتہ بتایا ہے تو ظاہر طرز یہ کہنے لگے وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی باتیں کیا جانے. انہوں نے بالکل فرضی خبر دی ہے کہ اونٹ کسی مقام پہ ہے، چھپی ہوئی باتوں کا حال انہیں کیا معلوم. جب سب مدینہ لوٹے اور حضور کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں لوگ حضور کے علم کے بارے میں اس طرح کا طنز کر رہے تھے تو سرکار نے ان سے بلا کر کے سوال کیا، ان سے کوشچن کیا. سرکار نے جب ان سے پوچھا تو بدل گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے چند نوخیز لڑکے یوں ہی ازراہ مذاق آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ویسے ہم لوگ حضور کے غیب دانی کے منکر نہیں ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کرام کا ہے. ابھی اپنی صفائی میں یہ بیان دے ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئی، قل آب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر و مرتد ہو، تم کافر و مرتد ہو. حضرات اس آیت میں تنبیہات کی سرنوشت دیکھیے کہ انسانوں کو کپکپا دینے کے لیے کافی ہے. اس آیت سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے شان میں کسی طرح کا اہانت آمیز جملہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں، خدا کا بھی انکار ہے. آج جو لوگ توحید اور خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقید کرتے ہیں وہ اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تنقید صرف رسول کی ہی ہے. بلا تفریق یہ تنقید شان خداوندی کی بھی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے اس کا مذاق اڑایا جائے. حضرات دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے لیکن شان رسول میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی تعمیل نہیں سنی جائے گی. اور کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توہین رسالت کے نتائج و احکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی. لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید شان رسول کے ارتکاب کے بعد اس کے لیے دائرہ اسلام میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تکفیر کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائش اسلام سے دھوکہ نہ کھا سکے اور ان کے ساتھ دین اشتراک کو کوئی تعلق باقی نہ رکھا جائے. کوئی کھلا ہوا کافر اگر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا منکر ہے تو یہ تعجب خیز امر نہیں کہ وہ بیگانے محض ہیں. کلمہ اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ہی کیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام بجا لائے گا. لیکن وقت کا سب سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے مسلم معاشرے کے ساتھ مذہبی اشتراک کا بھی مدعی ہے مگر دل کا غیظ اور زبان کی جسارت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی ایک نام بر ہے، خدا کی جناب میں ان کی حیثیت ایک پیغام رسا سے زیادہ نہیں. تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ زمان رسالت کے آغاز میں بمسلحت یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا.
کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عزرائیل تان یہ کہنا شروع کر دیا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدَ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے نظریں پھیر لی۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا اور حضور اداس رہنے لگے۔ رحمت یزدانی سے اپنی محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی، خاطر اقدس کی تشفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے رات کی، جب پوری طرح چھا جائے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ مخلوق جانا ہے، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور بلا شبہ آپ کو قریب بتائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرات، اس آیت میں خاص طور سے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یگانت اور پاسداری کا یہ حقیقت افروز تعلق کیا کسی اور نامے بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے؟ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چہتے دن سے مراد حضور کا علی زیتابہ ہیں اور شب تاریخ سے اشارہ محبوب کے گیسوے عنبری کی طرف ہے۔ گویا مدعی کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنی رخی روشن کے زلفیں بکھیر کر تو دیکھیے کہ کیا ایسا چہرہ بھی کراہت و انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہو۔ حضرات، آج ہم لوگ اولیاء کرام کی محبت میں بیٹھے ہیں، بزرگان دین کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور سرکار نے فرما دیا کہ المرء مع من حب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، خواجہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، شاکر پیا سے محبت کرنے والے ہیں، احسن الہدا سے محبت کرنے والے ہیں، رضوان الہدا سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا بھی حشر انشاءاللہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ولیوں سے لڑائی رکھتے ہیں، ولیوں کی محبت کو اپنے سینوں میں نہیں بساتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس نے اپنی لڑائی اللہ کے ولی سے لے رکھی ہے، کیونکہ جب خدا نے فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ من عادی لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، اس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس نے اپنی لڑائی اللہ سے لے رکھی ہے۔ حضرات، آپ نے سید شاہ رضوان الہدا کی تقریر بارہا سنا، ان کی تقریروں میں عشق مصطفیٰ دیکھا، رسول کی محبت جھلکی، محبت کی دعوت دیکھی، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے کو بلایا، اور رسول کی محبت ہی کو آپ نے ان کے جلسے میں، ان کے تقریروں میں، ان کے بیانوں میں ملاحظہ فرمایا۔ تو اب بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا تو ان سے 3 سوالات ہوں گے۔ من ربوں کا، تیرا رب کیا کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جب تھے تو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تو اب آپ بتائیے کہ جب رضوان الہدا سے سوال ہوا ہوگا کہ اے رضوان الہدا تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، تو آپ لوگ بتائیے کیا کہتے تھے؟ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تعریف ہی کیا کرتے تھے نا، یہی بتایا کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول ہے، رسول نے یہ پیغام دیا ہے، رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بساؤ، رسول کے بن جاؤ۔ سبحان اللہ بے شک۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں حاضر ہیں،
لیکن کہنے والے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور قبر میں حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ اس انسان کے قبر سے حضور کے روضے تک ایک راستہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء پکڑتے ہیں کہ فرشتے تو یہاں پر سوال کر رہے ہیں، ان کا جملہ یہ ہے کہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، نبی کے لیے کہا جاتا ہے دیٹ، دس مین یہ آدمی، دیٹ مین وہ آدمی۔ اسی طرح عربی میں حاضر رجل یہ آدمی، ہوا رجل وہ آدمی۔ تو قبر میں سوال ہو رہا ہے حاضر رجل یہ آدمی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور وہاں پہ حاضر ہو۔ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں راستہ تو وہاں تک نہیں کھولا جائے گا، لیکن حضور کی تصویر وہاں پہ لا کے رکھ دی جائے گی۔ تب جملہ صحیح ہو گیا، تصویر آ گئی تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو ہم کہے کہ جو رسول کہے تصویر کھچانی حرام، فوٹو حرام، تو وہی رسول فوٹو کھچا کے قبروں میں سپلائی کریں گے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اکیلے چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور قبر میں حاضر ہوں گے، اور جب رضوان الہدیٰ سے سوال ہوا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ رضوان الہدیٰ نے فرما دیا کہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ محبوب خدا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے ذات گرامی اصل کائنات، وہ خاصہ موجودات، وہ ذات شاہکار فطرت، حبیب پروردگار، جنہیں خدا نے پیدا فرمایا تو اس نے اعتدال دیا، جنہیں اللہ نے ادب دیا تو سیرت کا جمال دیا، جنہیں علم دیا تو عالم ما کان ما یکون کہہ دیا، خلق دیا انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، عطا کا ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر فرما دیا، اپنے محبوب کے طرز گفتگو کا ذکر کیا تو فرما دیا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، صفحہ مخصوص کا تذکرہ فرمایا تو سبحان اللہ اسریٰ بہ لیلا کا جامع پہنا دیا، اپنے محبوب کی بشرائی کی تو فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دنیا کو اس سے محبت کرنے کی ترغیب دی تو کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کس محبوب میں مثال سے عشق اور محبت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس محبوب سے تعلق اور انسیت رکھنے میں کلام ہو رہا ہے، کس کے سائے عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبوب جن کے دامن محبت کو صدیق اور فاروق نے اپنا متاع زندگی سمجھا، جن کے دامن کرم کو عثمان اور علی نے کائنات و دل و نظر اور وہی ایمان جانا۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی اس طرح کو امن سکون میں بدل دو، دکھی انسان کو سکھ اور چین کا مجدہ سنا دو، تو محبت کرو اور ایسی ذات سے کرو جس کے رکھنے میں کلام ہو رہا ہے، کس کے سائے عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبوب جن کے دامن محبت کو صدیق اور فاروق نے اپنا متاع زندگی سمجھا، جن کے دامن کرم کو عثمان اور علی نے کائنات و دل و نظر اور وہی ایمان جانا۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی اس طرح کو امن سکون میں بدل دو، دکھی انسان کو سکھ اور چین کا مجدہ سنا دو، تو محبت کرو اور ایسی ذات سے کرو جس کی محبت تمہیں خدا سے ملا دو۔ ایسی ذات سے محبت کرو کہ جس کی محبت تمہیں خدا سے ملا دے۔ آج کے دانشوروں نے سب کچھ کیا، ساری تدبیریں برتی، بے شمار نسخے تیار کیا،
رنج و غم و فکر تردد دور کرنے کی لا تعداد حل نکالے، لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا ہی نہیں سکھایا، باقی سب کچھ ترک کر رہے ہیں۔ ارے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب فرماتا ہے تم میرا چرچا تنہائی میں کرو گے تو میں بھی تمہارا چرچا تنہائی میں کروں گا۔ جب تم میرا چرچا لوگوں کے مجمع میں کرو گے، لوگوں کو بیٹھا کر کے مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہارا چرچا فرشتوں کے جھرمٹ میں کروں گا، فرشتوں کا مجمع لگا کر کے کروں گا۔ تو آئیے اب کچھ دیر اسی رب کو یاد کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادر جود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ادب سے بیٹھ جائیں اور بولے اللہ اللہ۔